میں ہوں نفیسہ ہود بھائی اور آپ جے بی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں اور ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم فقط آج کا پروگرام پی ٹی آئی کے حوالے سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف سزائیں سنائی گئی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ماضی میں دیگر سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے خلاف سنائی جاتی تھی۔ ہم نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ آنے والے انتخابات میں یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے ان پر کیا اثر پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے چلتے ہیں افتخار چودھری کی طرف، جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اور ہم نے کئی مہینوں سے دیکھا، خاص طور پہ اب جو سزا سنائی گئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حامیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیسہ ہود بھائی صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ڈیجیٹل چینل پہ ہمیں لیا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہم لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی آواز بن کے آئیں گے۔ اچھا، اثر کیا پڑے گا؟ وہ پہلے ہی ہم اتنے ستم کرنے ہمارے اوپر ستم ڈھائے ہوئے ہیں، تو ہم تو عادی ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اچھا، ہمارے جگر پہلے ہی اتنے زیادہ زخم کھائے ہوئے ہیں، تو کوئی ہمیں اثر نہیں پڑتا۔ اور ہمارے قائد نے بھی جس طرح ہنس کے اس سزا کو سنا، بلکہ انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ سزا سناتے رہیں، میں ذرا آرام کرتا ہوں۔ تو آج محترمہ ہماری بسرا بی بی نے بھی ایک گرفتاری دے دی، اور سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کی آواز بنوں گی۔ اس چیز سے اتنا زبردست کارکنوں کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ ہر قسم کے ستم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی کو تھرپارکر سے نااہل قرار دیا گیا، ان کی جگہ کون آیا ہے اور کیا اسے کوئی فرق پڑے گا آن دا گراؤنڈ؟ دیکھیں جی، لیڈر کا اور وہ ان کی پیری مریدی کا وہ ایریا ہے، تو اثر تو پڑے گا۔ یہ کہنا ہم بالکل غلط بات ہے کہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن زین قریشی وہاں پہ ہمارے امیدوار موجود ہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ میں ہم کیا ہیں۔ ہم زیادہ اکڑفوں کی بات نہیں کرتے، لیکن اب ایک شیر کو بند کر کے چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لے کر اور اعلان کر دیا گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب جمہوریت ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، باہر کے ملکوں کے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کیسا آپ کی ہاں جمہوریت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلے یہ لنگڑی لولی جمہوریت، عموماً یہ ایک سینٹنس کہا جاتا ہے کہ لنگڑی لولی جمہوریت ماشاء اللہ سے بہتر ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بیشتر اس مرتبہ آزاد امیدوار میدان میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بلہ نہیں ملا، بیٹ کا سمبل نہیں ملا، اس لیے مختلف سمبلز جو آپ لوگوں کی پارٹی کو ملے، اس وجہ سے آزاد امیدواروں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، بلکہ تاریخی ہے، سمجھ لیجئے کہ اتنے آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کیا آپ کی پارٹی کی طرف لوٹیں گے یا اور پارٹیز کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ سوال تو بڑا مطلب ویلڈ ہے، لیکن ہم لوگوں نے، بلکہ کارکنان نے یہ مطالبہ کیا، بہت سارے لوگوں نے، کہ یہ لوگ قرآن پر حلف دیں کہ بھئی ہم جیت کر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ہاتھ قرآن پہ رکھ کر اور دو بیویوں کو طلاق کے نام پر بھی کچھ لوگ
قائد کا ساتھ چھوڑ گئے، تو میں تو تذبذب میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کا یہ بھی ایک مذاق ہی ہوا ہے کہ ہمیں اب جس قرآن پاک کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے اوپر جناب علی صرف کچھ میں تو میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے لوگوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب جو ہم لوگ مارے کھائی ہوئے ہیں، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، فار ایگزامپل مجھے بھی نہیں، میرے بیٹے کو بھی نہیں۔ گرچہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، لیکن کوئی بات نہیں، زیادتی تو کوئی نہیں کہتے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ مجھے ایک بڑی حوصلہ افزا خبر یہ ملی ہے، پاکستان کی آئندہ سیاست میں خواتین کا بڑا ہاتھ ہو، اور انہوں نے بشرا بی بی نے قیادت کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح وہاں سے نون لیگ کی طرف سے آئیں گی مریم بی بی، تو اور ماشاءاللہ یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستانی جمہوریت جو ہے خواتین کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ جو جتنی مرضی بھی اگر ظالم ہو، تو اس طرح کی ظالم نہیں ہو سکتی جس طرح کی یہ رجیم چل رہی ہے۔ تو ہمیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ لوگوں کی پارٹی کے خلاف ہاتھ اٹھایا گیا، اور ہم خود جانتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا ہوا پچھلے چند مہینوں میں، تو آپ کے ممبران یا جو جہانگیر ترین جیسے لوگ، وہ ثابت قدم ثابت نہیں ہوئے، اور بلکہ بہت بڑی تعداد میں ڈیفیکشنز ہوئیں آپ کی پارٹی سے۔ کیا اس سے آپ کی قیادت کو دھچکا پڑا؟ دیکھیں، میں شروع سے ہی کہتا تھا کہ فرق تو پڑتا ہے۔ اگر ایک کمرے میں، میرا ایک مشہور سینٹنس ہے شیریں مزاری کے جانے پر کہا تھا، تو ایک کمرے میں اگر 5 زیرو ہوں اور اس میں ایک چیونٹی چلی جائے تو باقی 4 رہ جاتے ہیں، نقصان تو پڑتا ہے۔ یہ اگر کہیں کہ یہ ان کے جانے سے، عامر کیانی کے جانے سے، جہانگیر ترین کے جانے کے، اون چودھری کے جانے کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے پارٹی میں بڑا کام کیا تھا، لیکن کارکنوں نے ان کے جانے کے اوپر بالکل محسوس نہیں کیا، بلکہ ان کے جانے کے بعد ہماری پارٹی بہت اچھی طرح ابھر کے آئی۔ آپ یقین کریں، اقتدار کے آخری دنوں میں ہماری پوزیشن بہت کمزور جا رہی تھی، لیکن یہ جو اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مرض ہے نا، جنون، وہ جنون کا مرض ہمیں جو ان کی جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ یہ جس طرح باہر جاتے گئے، ہمارا مرض جو ہے جنون کا بڑھتا گیا، اور لوگوں کو آپ جتنے بھی سروے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کسی قسم کا، ابھی ہمارے اپنے پنڈی کا اندازہ لگا لیں، پنڈی میں ہمارے جو شیخ رشید لڑ رہے ہیں، اب شیخ رشید تو کسی گنتی میں نہیں، مقابلہ شہریار کا، ریاض کا، اور ان کا اپنا حنیف عباسی صاحب کا ہے، اور بہت دور تک یہ اسی طرح ہی پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ تو لیکن کوئی فرق ایک نہیں بات پڑا بتائیں، دیکھیے انہیں کوانٹٹی اگر وہ گن لے جائے تو وہ تھوڑے سے 4-5 نکلے، لیکن تو اوپر ہمارا گراف گیا، پتہ چلا کہ کون تھے یہ۔ چینی چور کا جو لقب ملا تھا وہ ہماری پارٹی کو انہی کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ اون چودھری کیا تھے، یہ رسالے لے جاتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ عامر کیانی نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ اس میں بڑی کرپشن میں انوالو تھے دوائیوں کے بارے میں۔ تو یہ لوگ چلے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گند نکلا ہم سے، کچھ پاک صاف ہو کے ہم وہ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی کی طرف ہم رہے۔ ویسے دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی تو موقع ملا تھا حکومت کرنے کا، اور اس دوران کوئی خاص انسانی حقوق جو ہیں وہ برقرار نہیں رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر کتنے قدغن لگائے گئے تھے، کس طرح سے خواتین بھی شکایت کرتی تھیں کہ جو انٹرنیٹ پہ آتی ہیں ان کی تذلیل ہوئی۔ بہت سارے معاملات ہیں، کرپشن بھی، اس میں بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کے ممبران کا ایک ہاتھ تھا۔
تو آپ لوگوں کو تو موقع مل گیا. اب جب آپ لوگوں کی باری آئی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی ہے، تو کیوں کر آپ تصور کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے رہنما اور حامی آپ لوگوں کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی، انسانی حقوق کے رہنما لوگوں کو ہماری حمایت ضرور کرنی چاہیے. میں آمنہ مسعود جنجوعہ سے آپ پوچھ لیں، ہر قدم پہ ان کے ساتھ تھا. اور جتنے بھی انسانی حقوق کے مجروح ہوئے، عافیہ صدیقی تک کے ساتھ ہم رہے. اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے. یہ نہ کریں. اگر کسی نے میڈیا پر قدغن لگائی تو وہ فواد چودھری ہماری پارٹی سے باہر بیٹھا ہوا. اگر کسی نے دوائیوں کا قیمت بڑھائی تو ہم نے اس کو احتساب کیا اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی نے چینی چوری کی تو باہر بیٹھا ہوا ہے. اگر علیم خان قبضہ گروپ تھا تو وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا 7 مرتبہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں. مجھ کے اوپر 1 روپے کرپشن کی کوئی الزام نہیں ہے. کیا میں لیڈر نہیں تھا پارٹی کا؟ کوئی ایک بندہ کہہ دے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ پورے آپ کے میڈیا کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پورے پاکستان میں میری بات لے کے جائے کہ کیا ہم نے لوٹا، کیا علی محمد خان نے لوٹا، کیا شہریار افریدی نے لوٹا، کیا میں کن کن کا نام لوں. وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کا نام نہ لوں، میں اس کا نام نہ لوں جس کو لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ہوا بہار کی ہیں یہ سارے لوگ. ان کے اوپر لگائیں الزام، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. ٹکٹوں کی تقسیم میں یہ کچھ ہوا، لیکن کیا ہوا؟ اب مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، سمابیہ کو دیا گیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو ہم ووٹ دیں گے. کل میرا بیٹا علی محمد خان کی مردان گیا ہوا تھا اور میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. کیا میں ڈپریس ہوں؟ آئی ایم ناٹ ڈپریس. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ٹکٹ نہیں حاصل کر سکے وہ ڈپریس نہیں ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے افتخار چودھری کو سنا. آئیے اس پر ہم ایک تبصرہ لیتے ہیں. تبصرہ ہے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین اسد بٹ. اور اسد بٹ کو ہم اس لیے سننا چاہتے ہیں کیونکہ غیر جانبداری سے ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل میں جب خلل پڑتا ہے تو اس کا سیاسی پارٹیوں اور ووٹ دینے والوں پر کیا اثر ہوتا ہے. ہماری بات پی ٹی آئی کے افتخار چودھری کے ساتھ ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیلیاں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. ہر 5 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کایا پلٹتی ہے اور جو وکٹم ہے وہ پھر بالکل ایک وکٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے. یہ اس مرتبہ جو ہے عتاب جو نازل ہوا پی ٹی آئی پہ خصوصی طور پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مقامی کوئی وجوہات ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سارا ہوتا رہا. تو یہ گیم جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں چیئر اس کی یہ چلتی رہتی ہے اور چل رہی ہے. اچھا، اس پہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ہم نے مختلف فورم پر مذمت کی ہے اور بہت سارے ہمارے اسٹیٹمنٹ دوسرے تیسرے دن اس پر ہمارے ایچ آر سی بی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانا جس کی فالوئنگ بھی ہو ہمیں پتہ ہے، تو یہ ایک تو الیکشن جو ہے اس میں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اور ہم صحیح رزلٹ وہ جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نہ تو ان کو جب سے کرنے دیے جا رہے. پچھلے دنوں میں لاہور بھی گیا ہوں تو ان کے وہ چھوٹے، ایک تو ہوتا ہے بہت بڑا جلسہ، اچھا جی نہیں کرنے دیا گیا، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ جس میں 40-50 لوگ ہیں تو وہ تک نہیں کرنے دیے جاتے. ہمارے سامنے ہم گئے بھی 1-2 جگہ وزٹ کیا، کچھ کرسیاں ان کی اٹھا لی گئیں اور جو ان کو مارا پیٹا لوگوں کو. تو یہ طریقہ کار جو ہے اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ کیا ہوگا عمران خان نے، کوئی
गलत किया होगा या नहीं किया, ये तो कोर्ट इस बात पे फैसला करेंगी, लेकिन इस बुनियाद पर लोगों को उनके हक से महरूम रखना, उनके जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है लोगों को, इज्तिमा की आज़ादी, बात करने की और कहने की आज़ादी जो है ये मजरू हो रही है। लोगों को बात करने दी जानी चाहिए। वो मुझे हो सकता है पसंद ना हो, मैं इख्तिलाफ करता हूँ उस पर, लेकिन बहरहाल दूसरी बात सुननी चाहिए। उसके बगैर आप किसी भी रियासत में, किसी भी माशरे में आप ये चीजें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, और इस पे कदगन होनी चाहिए कि लोगों को बात करने दी जाए। अदालतों के हवाले से बताइए कि हमने देखा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो यकायक ख़त्म हो गए, और 3 दिन में जो सज़ाएं आई हैं, कुछ नज़र आ रहा है कि अदालतें ओवर टाइम काम कर रही हैं। देखिए, अदालतों पर तो वैसे ही जो अदालतें जो गेम कर रही हैं, चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे लोअर कोर्ट्स हो, सब जगह इसी तरह की सूरत हाल है। लोग जो है अब उनकी बात सुनने या उसको मानने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें भी लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस पर तनकीद होती रही, और बल्कि पब्लिकली जिनका कोई सियासत से वास्ता भी नहीं, तो होता है ठीक है पॉलिटिकल पार्टी से होगा या तल्लुक होगा, आम आदमी जो है जिसका किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं, आम कारोबारी को रिक्शे वाला, और ये इस तरीके से अदालतें नहीं चल सकती। बल्कि पिछले दिनों मैं जब इस्लामाबाद में था, जब ये हमारे बलूच ख्वातीन और ये वहां से मार्च लेकर आई थी, तो वहां पहुंचा तो उसके दूसरे दिन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी था उसका, उस सिलसिले में तो मैं भी वहां पर पेश हुआ। तो मैंने और जहां बातें की तो मैंने इजाजत लेके मैंने कहा जी मैं वकील तो नहीं हूँ, हो सकता है मैं कुछ बदतमीजी कर जाऊं तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने अदालतों से यही कहा, मैंने कहा देखें इसमें अदलिया जब तक अपना सही रोल प्ले नहीं करेगी उस वक्त तक ना तो लोगों का अदलिया पे इत्मीनान बहाल होगा, ना इंतजामिया पे। ये बताएं कि इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि क्योंकि बैट का सिंबल नहीं दिया गया पीटीआई को और मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स दिए गए, इस वजह से बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। अब आप क्या महसूस करते हैं कि क्योंकि हमने जब पीटीआई के रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने कहा हमने तो कस्में दिलाई हैं अपने उम्मीदवारों को कि वो जीत कर हमारे तरफ ही लौटेंगे, लेकिन आपका क्या सेंस है? देखिए, ये एक तरह से फिर एक तरह सियासत को करप्ट करने का एक तरीका है। इससे पहले जब इन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन कराए थे 85 में, तो उसके बाद एक करप्शन का बाब खुला, वरना उससे पहले सियासत में इस तरीके से करप्शन नहीं होती थी। अब ये एक और नया इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया है। अब जाहिर है जो लोग जीत के आएंगे और करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, एक बड़ी रकम अब लगती है, थोड़े से पैसों से आम आदमी सोच भी नहीं सकता, तो जो इन करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर वसूल कहाँ से करेंगे? तो उनका यही है, आजाद उम्मीदवार है, वो यकीनन फिर इधर उधर जाएंगे, दूसरी पार्टी जाएंगे जो उनको बेहतर ऑप्शन देंगे, जो उनको अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी वो वहाँ स्लिप कर देंगे। देखिए ये सब बहुत कम लोग होते हैं जो नजरियाती हो या अपनी पार्टी के साथ हमारे माशरे में इसी तरह होता है जुड़े रहें, ऐसे लोग कम होते हैं। ज्यादातर तो लोग यही होते हैं कि हवा का रुख देखते हैं। इवन ये तो फिर एक उसके पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, आम आदमी जो है, आम वोटर जो है, वो भी ये देख रहा होता है कि वो कौन उसके मसाइल हल कर पाएगा, कौन सी पार्टी, उसको किसी पार्टी से नहीं होता। जनरली जो हमारे जो लोग हैं पार्टियों के साथ मुंसलिक होते, लेकिन आम वोटर जो है 80% या 75% है, वो देखता है कि नवाज लीग आ रही है, यार ये मेरे मसले हल करेंगे, चलो इसी को वोट देते हैं, तो ताकि वो हमारे ये पैसों के लिए नहीं, गली मोहल्ले सड़क ठीक हो जाएगी, हमारी जो सेवरेज का निजाम ठीक हो जाएगा, इन पर दबाव डाल के हम कर लेंगे। तो ये जब निचले सतह पर ये है कि ऊपर जो लोग उनका कुछ पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, लेकिन जो करोड़ों रुपए लगा के आ रहे हैं उनसे ये उम्मीद रखना कि कुरान पे कस्में और ये तो सारी बातें खामखा की होती हैं। बाहर के हम क्योंकि हमारा फोकस सिंध है, तो हमने पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात की यहाँ इलाकाई तौर पे। हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ
ہم نے پھر بھی دیکھا کہ ایک اٹل قسم کے ایک ویورشپ ہے، ایک کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ضرور پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کلپ اور پھر آپ سے تبصرہ لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو 10 سال کی سزا ہوئی ہے اس میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام دکھی ہیں اور ان کا دکھ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو سلاخیں بند کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ووٹر پر فرق پڑے گا تو انشاءاللہ نہیں پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط اور ابھر کے سامنے آئے گی. اور جو آزاد امیدواران منتخب ہوں گے انشاءاللہ وہ 3 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کریں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے محبوب قائد قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. دیکھیں پروسیس تو چلتا رہے گا، وہ تو نہیں رکے گا، لیکن یہ کہ نو ڈاؤٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر فرق آیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر بھی فرق آئے گا. ایک سائلنٹ ووٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا، وہ تو کانسٹنٹ رہے گا، وہ تو ان کو ملنا ہی ہے کیونکہ وہ سائلنٹ ووٹ جو ہے وہ ظاہر ایک جو لوگ ہیں جو بہت چاہنے والے ہیں اس پارٹی کے رہنما کے، تو وہ تو اس کو ملے گا. باقی رہی بات ظاہر ایک سزا آئی ہے، سزا سے وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ نہ تو اب الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں نہ لیڈرشپ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا خال ہوگا. یہ ایک بڑی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی ایک وہ سچویشن ہے جس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے رہنماؤں کو سزا آ گئی ہے، دوسرا ان کو ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر پا رہے صحیح، تیسرا وہ جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ کھل کے نہیں کر رہے. تو ایک ان کو اوور آل جو 50% میرے خیال میں ان کو ایک دھچکا پہنچا ہے جس سے ان کی نہ صرف ووٹ بینک میں اس کا فرق آئے گا، ان کی جو ایکٹیویٹیز میں بھی فرق آئے گا. تو آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے رہنما نواب خان کو جو حیدرآباد میں تھے اور ان کے ساتھ تھے فہیم ببر جو تجزیہ کار ہیں اور وہ بھی وہیں حیدرآباد میں ہوتے ہیں. آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی سیاسی رہنما اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا جب تک جیل نہیں جاتا، جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا. لیکن دوسری طرف ہم نے کچھ پارٹیوں کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور اب آپ کا کیا ہے، آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ کیا ایم کیو ایم جس طرح سے ٹوٹ گئی اور ایک طرح سے ان کی لیڈر ملک سے باہر چلے گئے اور پھر پارٹی بس سکڑ کے رہ گئی، کیا ایسا ہونا ہے؟ دیکھیے یہ تو پاکستان میں تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہیں پارٹیاں اپنے ان کے جو مقاصد ہیں، ہماری جو اشرافیہ ہے اس کے مقاصد بنائی جاتی ہیں اور جب توڑی بھی جاتی ہیں، جب دوبارہ پھر ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان کا ریوائیو ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہیں. ایم کیو ایم کی مثال ہمارے سامنے ہے اور یہ جس طریقے سے ٹوٹی، میرے خیال میں جس وقت ان پہ یہ عذاب آیا تو اتفاق سے انہوں نے دھرنا دیا تھا پریس کلب کے باہر. مختلف جو بھی لوگ آتے تھے ملنے یا یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا بات کریں. تو میں نے بات کی، تو میں نے ایک بات ان کو جہاں کرتے آخر میں نے ایک بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا پولیٹیکل عمل ہے اور یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے. میں کہا آپ لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں یا اور بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور وہ ڈائلاگ کرنا جانتے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا جانتے ہیں. خدا را آپ یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیے گا، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا، آپ کے درمیان میں بھی لوگ ہوں گے ان کے، وہ آپ کو لے جائیں گے لڑائی کے. وہ یہی ہوا. میں تو اس کے 2-1 دن بعد میں نے باہر جانا چلا گیا، وہ بس پیچھے پھر وہیں مجھے پتا چلا کہ یہ ہو گیا. اب اسی طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ بھائی آپ اپنے سیاسی عمل کو جاری رکھیں، اپنے سیاسی کام کو جاری رکھیں. لوگوں میں لڑائی آپ کا کام نہیں ہے، لڑنا آپ کا کام نہیں ہے، ڈائلاگ آپ کا کام ہے. اب 9 مئی کے واقعات کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا ہے، سول سوسائٹی کو ہوا ہے. میں اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ہماری سیاسی فیلڈ کو، سیاسی پارٹیز کو، سول سوسائٹی جو ہے اس کے لیے جو سکڑ گئی ہیں، اپنا جگہ جو ہے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. بالکل بالکل. اور انتخابات جو ہیں وہ ایک پرامن طریقہ ہوتا ہے اپنے رائے کے اظہار کا،
اور اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت دلچسپ ہے دیکھنا کہ یہ تینوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں پی 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 اور نون لیگ اور پی ٹی آئی، ان کے ورکروں کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کس طرح ووٹ کرتے ہیں آئندہ کے انتخابات. بہت شکریہ جی. ہمارا وقت ختم ہوا اور آپ نے خاصا ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین اسد بٹ. آپ کو ہم آئندہ بھی لیں گے، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت. آپ نے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین اسد بٹ کو سنا. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، JB کاسٹ کے ساتھ.